درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. وعن عمران بن حسین ان رجلین من مزینة قال یا رسول اللہ ارأیت ما یعمل الناس اليوم ویدحون فیہ اشیء قضی علیہم مدى فیہم من قدر سبقوا او فیما یستقبلون بہ مما آتاہم به نبیہم وثبت الحجۃ علیہم فقال لا بل شیء قضی علیہم ومدى فیہم وتصدیق ذلک فی کتاب اللہ عز وجل ونفس وما سواها فألہمها فجورها وتقواها. رواہ مسلم. روایت ہے حضرت عمران ابن حسین سے کہ مزینہ کے دو شخصوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ جو کچھ لوگ آج کل عمل کر رہے ہیں اور جن کاموں میں مشغول ہیں، کیا یہ ایسی چیز ہے جس کا ان پر فیصلہ ہو چکا ہے اور جس چیز کی تقدیر ان میں گزر چکی ہے یا ان میں ہے جسے آئندہ کریں گے، جو ان کے پاس پیغمبر لائے، جو دلیل ان پر قائم ہو چکی؟ حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ عمل وہ چیز ہے جس کا ان پر فیصلہ ہو چکا اور تقدیر گزر چکی. اس کی تائید اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہے. اور آیہ مبارکہ کو حضور نے پڑھا جس کا ترجمہ ہے قسم جان کی اور اسے بنانے والے کی، یعنی درست فرمانے کی، اور اس کی کہ دل کے اندر ڈال دی بدکاری و پرہیزگاری. ہم آج کل تقدیر کا باب پڑھ رہے ہیں، باب فی التقدیر، تو اس کے اندر ہم متعدد احادیث پڑھتے ہیں. اب یہ حدیث مبارکہ جس میں مزینہ کے دو شخصوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جو لوگ موجودہ وقت میں عمل کر رہے ہیں، جو حاضر وقت ہے اس میں عمل کر رہے ہیں اور اس میں مشغول ہیں، کیا یہ ایسی چیز ہے کہ ان کے لیے فیصلہ ہی ہو چکا ہے کہ انہوں نے کرنے یہی کام ہے، یہی کام کریں گے یہ؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی بات کو سنا اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ کام جو کر رہے ہیں، کیا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے یہی کام کرنے ہیں؟ یعنی کوئی لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، کوئی برے کام کر رہے ہیں، کیا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ یہی کام کریں گے؟ اور کیا ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ ہو چکا اور جس چیز کی تقدیر ان پر گزر چکی ہے، یعنی یہ تقدیر میں بھی لکھے جا چکے ہیں کہ یہ آئندہ یہی کام کریں گے، اور جو پیغمبر ان کے پاس لائے ہیں وہ دلیل کے طور پہ قائم ہو چکے ہیں؟ حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ عمل وہ چیز ہے جس کا ان پر فیصلہ ہو چکا ہے اور تقدیر گزر چکی ہے. اب اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. بظاہر حدیث کے مضمون سے محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے نے جو کام کرنا تھا نا، اس کو لکھ دیا ہے، اور اب وہ کام کر کے ہی دم لے گا، اس کام سے ٹلے گا نہیں. تو چونکہ اللہ نے لکھ دیا تھا تو اب اس نے کرنا ہی کرنا ہے. حدیث پاک جو ہے اس کے مفہوم سے بظاہر یہی محسوس ہو رہا ہے، لیکن اصل میں جب ان الفاظ کو سمجھیں گے تو حقیقت اس کے بالکل اور طرح سے ہے، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اب پوچھنے والے کیا پوچھ رہے ہیں؟ پوچھنے والے یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضور، یہ جو لوگ مشغول ہیں جن عمل میں، کوئی اچھے عمل کر رہے ہیں، کوئی لوگ برے عمل کر رہے ہیں، کوئی ملے جلے عمل کر رہے ہیں، ان اعمال کو کیا اللہ نے ان کے لیے لکھ دیا ہے؟ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ انہوں نے یہی عمل کرنے ہیں اور یہ اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں کر سکتے، اور یہ تقدیر میں بھی ان کے لکھے جا چکے ہیں؟
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب فرمایا وہ آپ سن چکے ہیں، پھر دوبارہ سن لیں۔ فرمایا کہ عمل وہ چیز ہے جس کا ان پر فیصلہ ہو چکا ہے اور تقدیر گزر چکی ہے۔ اب اس دو جملوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ عمل کا فیصلہ ہو چکا کہ انہوں نے یہی عمل کرنے، اور تقدیر گزر چکی نہیں، یہ اعمال یعنی جو لکھے تھے تقدیر میں یہ لکھا جا چکا۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندے نے عمل اس نے لکھ دیے ہیں، اب بندے نے وہ کرنے ہی کرنے ہیں۔ اگر اس چیز کو ہم اس طرح سے سمجھیں، اس حدیث پاک کو، تو پورا دین کا نظام اور اعمال کا نظام بالکل بیکار نظر آئے گا۔ کیسے کہ بھئی ایک بندے کی تقدیر میں اللہ نے لکھ دیا تھا کہ اس نے عمل کرنا ہے، اور اس نے جو ہے وہ عمل کر لیا۔ اب اگر تو وہ اچھا عمل تھا تو عقل یہ کہتی ہے کہ اس کا اجر نہیں ملنا چاہیے کیونکہ اللہ کے لکھے سے اس نے کیا، اور اگر وہ عمل برا تھا تو پھر نعوذ باللہ اسے سزا بھی نہیں ملنی چاہیے کیونکہ اس نے اللہ کے لکھے سے کیا۔ پھر فاسق و فاجروں کو بھی موقع مل جائے گا اگر ان الفاظ کو آپ اس طرح سے سمجھتے ہوں کہ جیسے ابھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا، اگر الفاظ کو اس انداز سے سمجھیں کہ جی اللہ کے لکھے ہوئے سے سارے جرائم بھی کر رہے ہیں لوگ اور نیکیاں بھی کر رہے ہیں، اور یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اگر اس طرح سے سمجھ رہے ہیں تو پھر تو کام خراب ہے۔ پھر تو قتل کرنے والا یہ کہہ کر اپنی جان چھڑوا سکتا ہے، اور حاکم بھی اس کو سزا نہیں دے سکتا کہ بھئی دیکھو میرے تو مقدر میں یہ کام لکھا ہوا تھا، جب اللہ نے لکھ دیا تھا کہ اس شخص نے فلاں شخص کو قتل کرنا ہے تو یہ اللہ کے لکھے ہوئے کی وجہ سے نعوذ باللہ میں نے اس کو قتل کر دیا، تو لہٰذا مجھ پر سزا تو کوئی نہ بنی۔ تو میرے دوستو یہ تو پھر سارا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ جو تحریرات احادیث پاک میں موجود ہیں اس علم کے کچھ حقائق ہوتے ہیں، اس علم کے کچھ حقائق ہوتے ہیں، یعنی وہ ڈیپلی علم کہ جو علماء، ائمہ، محدثین، فقہا احادیث کے اندر یعنی اس کی تہ میں اتر کر، یعنی اگر انگریزی میں کہتے ہو ڈیپلی سرچ کر کے اس علم کی حقیقت کو نکال کر لے کر آئے ہیں۔ اسی کا نام حقیقت علم ہے، اسی کا نام حقیقت علم ہے۔ کیونکہ بسا اوقات کوئی بات کی جا رہی ہوتی ہے تو اس کا انسان کو مقصد واضح نہیں ہو رہا ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں جملہ، جس طرح بھی حدیث پاک میں بات آئی ہے جسے ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس جملے کی حقیقت سے آشنا ہونا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کوئی ان احادیث کے جملوں کی یا احادیث کے حقائق سے، اس کی حقیقتوں سے آشنا ہونا چاہتا ہے تو اسے اقوال ائمہ محدثین کو ضرور پڑھنا پڑے گا، اور اسی کی روشنی کے اندر جو ہے حدیث کو سمجھنا پڑے گا۔ کیونکہ جنہوں نے ڈیپلی سرچ کیا ہے، جنہوں نے حقائق حدیث کے جواہر اور اس علوم کو حاصل کیا ہے جو حدیث کی حقیقت کا علم ہے، ان کا نام جو ہے ائمہ محدثین اور فقہا ہے۔ اگر کوئی بندہ جو حدیث کے امام ہیں ان سے استفادہ نہیں کرنا چاہتا اور احادیث میں جو مسائل ذکر ہوئے اس ضمن میں فقہا سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتا یا ان کے علم سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتا، اور وہ اس بات پر بضد ہے کہ مجھے تو صرف اور صرف حدیث سے رہنمائی حاصل کر رہی ہیں، جو حدیث کو جاننے والے ہیں مجھے ان کی رہنمائی سے نعوذ باللہ کوئی غرض نہیں ہے، تو یاد رکھیں وہ بندہ یا تو گمراہ ہو چکا ہے یا ان قریب گمراہ ہو جائے گا، اور احادیث کو پڑھنے کی وجہ سے اور اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، یا اس کو اپنے کمپیوٹر میں سمجھنے کی وجہ سے، جو دماغی اس کا کمپیوٹر ہے نامکمل، ناقص، عقل ناقص، علم ناقص، شعور ناقص، تہذیب ناقص، ٹھیک ہے نا جی، اور احادیث کے بارے میں سے کوئی علم نہیں، کسی رخ سے اسے کوئی نہیں پتا، اسماء رجال کا علم کوئی نہیں، صحیح احادیث کا علم کوئی نہیں، موضوعات کا علم کوئی نہیں، حدیث میں جو حدیث حسن ہے اس کا علم کوئی نہیں، نہ معلوم غریب حدیث کون سی ہے، نہ معلوم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ فرمایا اس کا مطلب کیا ہے،
تو اب وہ سب کو چھوڑ کر اپنی عقل پر جب بھروسہ کر بیٹھے گا تو لازم بات ہے اس علم میں وہ ٹھوکر کھائے گا، وہ غلطی کرے گا، وہ گمراہی میں خود بھی جائے گا، دوسروں کو بھی لے جائے گا۔ فیس بک یا یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو درس حدیث دینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں اپنے طور پر، بجائے اس کے کہ وہ ائمہ محدثین کے علم سے استفادہ کر کے مروجہ طریقے پر حدیث کا علم لوگوں کو پہنچائیں جو طریقہ کار ہے، اس کے بجائے وہ اپنی عقل کے اٹکل پچو کے ذریعے جو ہے اپنی اٹکلوں کو دوڑاتے ہوئے وہ حدیث کا علم لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے انجینئر مرزا یا اس ٹائپ کے دوسرے لوگ یا غامدی جیسے لوگ یا ساحل ادیم جیسے لوگ، جب وہ علم دین یا احادیث کے علم کو اپنے اٹکل پچو اور عقل کے جو ہے اس سے کر کے جو ہے میرے دوستو اس کو جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہر قدم پر ٹھوکر کھاتے ہیں، اور ان کے پاس جو باتیں انہوں نے کی ہوئی ہوتی ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث کو وہ سمجھ ہی نہیں سکے، وہ حدیث کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ انہوں نے قول امام اعظم ابو حنیفہ کو اس حدیث کے تحت نہ پڑھا ہے نہ لیا ہے، اگر پڑھ بھی لیا ہے تو نعوذ باللہ اس کو رد کر دیا ہے، اور اپنے ہی انداز میں وہ اس کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ انداز شرعاً بھی حرام ہے۔ اپنے طور پر احادیث کو سمجھ کر اور کسی ائمہ محدثین کے اقوال کا سہارا نہ لے کر، کسی حقیقی یا شرعی علوم کا سہارا نہ لے کر ان احادیث کو لوگوں تک پہنچانا، یہ عمل انسان کے لیے حرام کا درجہ رکھتا ہے، اس لیے کہ اس عمل سے بسا اوقات فسق و فجور پنپتا ہے، اور اکثر اوقات انسان خود بھی کافر ہو جاتا ہے، اگلوں کو بھی کافر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، خود بھی دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے کہ وہ چیز فرمائی حضور نے کسی طرح تھی، وہ سمجھا کسی اور طرح، تو میرے دوستو وہ خود بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، دوسروں کو بھی خارج کر دیا۔ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ وہ اقوال ائمہ محدثین سے استفادہ نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس ضمن میں تھوڑی سی میں بات کروں تو پرانے وقتوں میں ایک عورت ایک مفتی صاحب کے پاس گئی جو ائمہ محدثین کے علوم کو جاننے والا تو تھا لیکن ان سے بغض رکھنے والا تھا اور استفادہ نہیں کرتا تھا۔ جب وہ عورت اس کے پاس پہنچی فتویٰ لینے کے لیے تو اس نے جناب جو ہے کیا کیا کہ اس عورت کو کہا بڑے طنز والے انداز میں کہ آپ جو میرے پاس مسئلہ لے کر آئی ہیں، آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کے مسئلے کا حل حضرت امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق فتویٰ دے کر کروں یا میں کتاب اللہ کے مطابق آپ کو فتویٰ دے دوں۔ اب بات پہ غور کر لیں، اس بات پہ وہ لوگ ضرور غور کریں اور اپنے دلوں میں اس بات کو بٹھا لیں اور اپنے ذہنوں کے اندر اس کو محفوظ کر لیں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم خود قرآن پڑھیں گے، خود ہی رہنمائی حاصل کریں گے، خود حدیث پڑھیں گے، خود ہی رہنمائی حاصل کریں گے اور ہم گمراہ بھی نہیں ہوں گے، وہ لوگ اس سے ضرور سبق حاصل کریں، اس کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ جو یہ کہتے ہیں کہ کتاب اللہ کے مقابلے پر احناف امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر عمل کرتے ہیں، حدیث رسول اللہ کے مقابلے پر احناف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے قول پر جو ہے وہ جناب عمل کرتے ہیں، اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے جو ہے مطلب مقابلے پر جو ہے یا اس کی مخالفت پر جو ہے، یہ کتنے کبھی قسم کے الفاظ ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کی مقابلے پر یا مخالفت پر حنابلہ جو ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کے قول پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے یا تحریر کا ایک ایسا حصہ ہے جسے کسی سادہ لوح مسلمان کو آسانی سے یہ لوگ گمراہ کر لیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب ان سے بات یہ کرے گا کوئی ایک چھوٹی سی عقل رکھنے والے سے، جس کو کیا پتہ محققین کیا ہوتے ہیں، اسے کیا پتہ محدثین کیا ہوتے ہیں، اسے کیا پتہ فقہا کیا ہوتے ہیں، اسے کیا پتہ اولیاء کیا ہوتے ہیں، اس کو کیا پتہ صحابی کیا ہیں، صحابہ کیا ہیں، یا تابعین تبع تابعین کا کیا مقام ہے، اس بیچارے کو کیا پتہ۔ اب اس سے جا کر فیصلہ کرا رہا ہے ریڑھی والے سے کہ دیکھیں آپ کے مولوی
آپ کے علماء کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر امام اعظم کے قول پہ عمل کرتے ہیں. اب تو بتا کیا یہ عمل ان کا ٹھیک ہے؟ تو لازمی سی بات ہے اس نے کیا کہنا ہے بھائی، وہ تو یہی کہے گا جی یہ غلط کام ہے، نعوذ باللہ. اس بیچارے کو کیا پتا، ٹھیک ہے نا. یہ تو سوال جا کر کرنا کسی سے جاننے والے سے، پھر پتہ چلے، ٹھیک ہے نا. یہ بات سمجھ لو کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا، حضرت امام احمد بن حنبل و امام شافعی و امام مالک، ان کے اقوال سنت رسول اللہ اور کتاب اللہ کے مخالف نہیں، اس کے مقابلے پر نہیں، اس کی مخالفت پر نہیں، بلکہ ان کے اقوال عین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہیں. ہمارے سامنے جب کوئی آیت آتی ہے تو ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، ہمارا وہ فہم نہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ کا فہم ہے، ہمارا وہ فہم نہیں جو امام احمد بن حنبل کا و دیگر ائمہ فقہا کا فہم ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب اللہ کو اگر کسی نے صحیح معنوں میں سمجھا ہے تو ائمہ اربعہ نے سمجھا ہے، اور سنت رسول اللہ کو اور احادیث رسول اللہ کو اگر صحیح معنوں میں کسی نے سمجھا ہے تو انہی اربعہ فقہا نے سمجھا ہے. تو اس لیے ہم آیت کے سامنے ہوتے ہوئے بھی قول پر عمل کرتے ہیں کہ اس آیت کو انہوں نے زیادہ سمجھا ہے. بات آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ تو اب جب اس عورت کو، سمجھدار عورت تھی، مسئلہ لے کے مفتی کے پاس آئی، اب وہ طنزاً کہہ رہا ہے کیونکہ امام احمد بن حنبل کو نہیں مانتا تھا، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بی بی میں جو تو مسئلہ لے کے آئی ہے اس پہ جو فتویٰ تجھے دوں، اس کا جو حل نکالوں، تو کیا چاہتی ہے؟ کتاب اللہ کے مطابق حل نکال کے تجھے دوں، فتویٰ اللہ کی کتاب سے دوں، یا حضرت امام احمد بن حنبل کے قول پر دوں؟ تو قربان جائیے اس عورت کی فہم و فراست پر. پرانے وقتوں میں عام لوگ بھی بڑے علم والے لوگ ہوتے تھے. اس عورت نے کہا کہ تو مجھے حضرت امام احمد بن حنبل کے قول کے مطابق فتویٰ جاری کر. اس نے کہا یہ کیسی بے عقلی کی باتیں کرتی ہے، کتاب اللہ کے فتوے کو چھوڑ کر تو امام احمد بن حنبل کے فتوے پر عمل کرنا چاہتی ہے. تو اس نے کہا بات یہ نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے کہ قرآن کو جتنا تو نے سمجھا ہے، اس بات کو غور سے سمجھنا، قرآن کو، کتاب اللہ کو جتنا تو نے سمجھا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں تجھ سے ہزاروں گنا زیادہ امام احمد بن حنبل نے سمجھا ہے. لہٰذا وہ جو فتویٰ ان کے قول کے مطابق آئے گا وہ عین تحقیقی طور پر کتاب اللہ کے مطابق ہوگا، جبکہ تو جو فتویٰ اپنی عقل سے کتاب اللہ کے مطابق دے گا وہ تحقیقی طور پر کتاب اللہ کے مطابق نہیں ہوگا. بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہ بات آپ کو سمجھ لینی چاہیے ہمیشہ کے لیے کہ ہم اقوال ائمہ پہ عمل کیوں کرتے ہیں، ہم فقہا کے مسائل پر عمل کیوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ہم بعض وہ چیزیں جو احادیث میں ذکر ہوئی ہیں ان کے بجائے ہم اس پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کی یہ آیات اور یہ احادیث ان ائمہ محدثین اور فقہا کے سامنے سے گزری ہیں، اور جتنا وہ ان کو سمجھتے تھے آج سارے مل کر بھی اتنا نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے نا. تو میرے دوستو، آج کے جو یہ گمراہ کرنے والے لوگ ہیں جو اپنی عقلوں کے ذریعے قرآن کو ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، اپنی عقلوں کے ذریعے اور اپنے اٹکل پچو دوڑاتے ہوئے احادیث کو ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں. ہم ان سے قرآن و حدیث سمجھنا نہیں چاہتے اور نہ ہی کسی کو ان سے قرآن و حدیث سمجھنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس گئے گزرے دور کے لوگ ویسا قرآن نہیں سمجھ سکتے جو سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں اور سمجھانے والے سمجھا گئے ہیں. تو لہٰذا ہم انہی اقوال پر کھڑے رہیں گے، ہم انہی معاملات پر کھڑے رہیں گے اور اپنے اعتقاد و یقین اسی معاملات پر رکھیں گے. اور میں آپ کو عرض کر رہا تھا شروع میں کہ احادیث میں بعض چیزیں ایسی آتی ہیں جو انہوں نے سمجھ لی ہیں، اب اگر ان کو چھوڑ دیں تو آج سمجھنا مشکل ہے. بعض اقوال دیکھیں، ایک جملہ اگر میں آپ کو اردو کا دے دوں نا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا میں نے کیا کہا ہے. آپ کو جو میں حکم دے رہا ہوں اس میں
جو امر کر رہا ہوں اس میں امر ہے کون سا؟ ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا غور سے سننا، یہ تو اللہ کی کتاب اور حضور کی حدیث ہے، احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کو تو ہم کیا سمجھیں گے؟ میں تمہیں ایک جملہ دے دیتا ہوں، تمہیں وہی سمجھ میں نہیں آئے گا میں نے تمہیں کیا کہا ہے، ٹھیک ہے؟ ذرا اس میں سمجھ لینا بھائی میں نے تمہیں کیا کہا ہے، اٹھو مت بیٹھو، یہ میں نے جملہ کہا ہے آپ کو، اٹھو مت بیٹھو۔ اب کیا پتہ چلے کہ میں نے آپ کو اٹھنے کا کہا ہے یا میں نے آپ کو بیٹھنے کا کہا ہے؟ سمجھے اس کو؟ دو معنی نکل گئے، اٹھو مت بیٹھو، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اگر اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کروں میں، اٹھو مت بیٹھو، ٹھیک ہے، اور اگر اگلا لفظ الگ کر دوں تو اٹھو مت بیٹھو۔ اب آپ کو کیا پتہ چلے کہ میں نے اٹھو مت بیٹھو جو آپ کو کہا؟ یہ فیس بک والے بھی جو ہے نا اس کو غور کر لیں، اور علماء بھی اس پہ خاص توجہ فرمائیں، اٹھو مت بیٹھو۔ اب اس میں کیا پتہ چلے؟ میں نے آپ لوگوں کو بیٹھنے کا کہہ دیا یا اٹھنے کا کہہ دیا، ٹھیک ہے نا؟ استاد کی بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، اور بہت سارے فقراء میری جماعت کے لوگ بسا اوقات یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور جو بات آپ فرماتے ہیں بسا اوقات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ استاد کی بات تو شاگرد کو پوری طرح سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اسی محفل میں سے یا کسی بھی محفل میں سے اٹھ کر وہ کہے آؤ امام اعظم کے مقابلے میں میری بات سنو، آؤ امام احمد بن حنبل کے مقابلے میں میری بات سنو، ٹھیک ہے نا؟ وہ جو یہ باتیں کر رہا ہے نا، وہ کہتا ہے میں دعوت اسلامی میں بھی رہا ہوں، میں بزرگوں کی صحبت میں بھی رہا ہوں، میں تو ہر جگہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ میں نے کہا شیطان بھی جنت میں رہا ہے، صدر مدرس رہا ہے فرشتوں کا، ٹھیک ہے نا؟ استاذ الملائکہ رہا ہے، آج کہاں ہے؟ تو جیسے وہ پہنچ گیا نا، لعنت الی یوم الدین فخرج فانک رجیم، فخرج فانک رجیم، ٹھیک ہے نا؟ نکال دیا لعنت الی یوم الدین، تو بھی ایسے ہی نکل گیا ہے، اور یہ ایک نہیں ہزاروں ایسے نکلے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، فرمایا قرب قیامت میں، یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، قرب قیامت میں کچھ نو عمر ایسے ہوں گے جو بڑی دانائی کی باتیں کریں گے، بظاہر عقل مندی کی باتیں نظر آئیں گی، لیکن حضور نے فرمایا وہ دین میں سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے کمان میں سے تیر نکل جاتا ہے، دین میں سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے کمان کے ساتھ تیر کا کوئی تعلق نہیں، کہاں دور جا پڑتا ہے، ایسے دور دین سے جا پڑیں گے وہ، ٹھیک ہے نا؟ آج ہمیں استاد کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم حدیث رسول اللہ کو سمجھیں گے اپنی عقلوں کے مطابق، اپنی عقل سے تو استاد کی بات سمجھ میں نہیں، استاد فرما رہے ہیں، مرشد فرمایا اٹھو مت بیٹھو، نہیں سمجھ میں آ رہا بیٹھنا ہے یا اٹھنا ہے، مرشد کی بات نہیں آ رہی سمجھ میں، استاد کی بات نہیں آ رہی سمجھ میں۔ تو اگر استاد اور مرشد کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی جب تک وہ سمجھا نہ دے، تو میرے دوستو حدیث رسول اللہ کو تو رسول اللہ نے صحابہ کو سمجھایا ہے، اور انہوں نے ائمہ محدثین کو سمجھایا ہے، تو انہیں حدیث سمجھ میں آئی ہے یا آج والوں کو اتنا سا جملہ سمجھ میں نہیں آ رہا، حدیثیں سمجھنے چل پڑے؟ تو ہم جب بھی حدیث کو سمجھیں گے ائمہ محدثین فقہا کے اقوال کے مطابق سمجھیں گے، اور حضرت ابو الحسن، حضرت ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم عقائد میں پیروی کرتے ہیں، ان کے مطابق اور شریعت کے مطابق بھی تقدیر میں جبر نہیں ہے، تقدیر میں جبر نہیں ہے، بلکہ جو لوگ دو قسم کے لوگ ہوئے تقدیر کے بارے میں، ایک ہے قدریہ، ایک ہے جبریہ۔ جبریہ کہتے ہیں اللہ نے لکھ دیا ہے ہم نے وہ کرنا ہی کرنا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے ہم نے وہ کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر تو بھئی سارا نظام معطل ہو گیا۔ جیسے شروع میں کہا تھا قاتل پہ قتل کا جرم نہ پڑا، چوری کرنے والے پہ چوری کا جرم ثابت نہ ہوا، لکھا ہوا جو اللہ کی طرف سے ہے نعوذ باللہ، تو جرم تو ثابت نہ ہوا۔ تو جبریہ نے بھی حد سے متجاوز کیا، اور قدریہ نے بھی حد سے متجاوز کیا کہ وہ سرے سے تقدیر کے ہی انکاری ہو گئے۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ تقدیر چیز ہی کوئی نہیں ہوتی، جبکہ میرے دوستو جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ایمان کے اندر جن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری ہے، بنیادی چیزیں، ان میں کیا ہے؟ بالقدری خیرہ و
शर्रिही, ये जो कदर का लफ्ज़ है ना, इससे मुराद है तकदीर, ठीक है ना। अगर कोई बंदा तकदीर का मुनकिर हो तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है। तो इस वजह से कदरिया और जबरिया ये दायरा इस्लाम से खारिज उलमा ने इनको क्यों कहा है? इसलिए कि एक सिरे से तकदीर का मुनकिर है, दूसरा तकदीर को इतना हावी समझता है बंदे पर कि बंदा ही मजबूर हो गया, अब वो मजबूर होकर अमल कर रहा है, ठीक है ना। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लो कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ हमने करना था वो लिखा है। ये बात पहले भी समझा चुका हूँ, मज़ीद समझाऊंगा। अब जो यहाँ पर जुमला है ना, अब ये सारी गुफ्तगू जो मैंने इसको समझाने के लिए की, अब इसको समझ लो। फरमाया गया है, मैंने कहा कि उठो मत बैठो, अब इस जुमले को इसी तरह समझना कि फरमाया गया कि अमल वो चीज़ है जिस पर फैसला हो चुका कि ये अमल इन्होंने करना ही करना है, ठीक है ना। और तकदीर वो है जो गुजर चुकी, यानी ये लिखा जा चुका कि इसने क्या करना है, ये जन्नत में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा, कहाँ जाएगा, ठीक है। अब इसको आपने उठो मत बैठो वाले जुमले के ऊपर रह के समझना है। असल मामला ये है कि जो फरमाया ना कि इनके काम लिखे हुए हैं, अमल लिखा जा चुका और इन्होंने वो अमल करने ही करने हैं, तो इससे मुराद जबर नहीं है। कैसे नहीं है, ठीक है ना। हम इस्तिफादा आइम्मा मुहद्दिसीन से करेंगे तो हमें पता चलेगा ना। इसलिए नहीं है, किस लिए? इसलिए नहीं है कि अल्लाह के इल्म में था कि मैं जिस बंदे को तख्लीक फरमा रहा हूँ, इस बंदे ने पैदा होने के बाद ये आमाल करने हैं। बात आपके समझ में आ गया? इसने ये आमाल करने हैं, उसने अपने इल्म की वजह से उसको तहरीर फरमा दिया। जो उसके इल्म में था उसने उसको तहरीर फरमा दिया। जो तहरीर है ना वो उसके इल्म की वजह से है, ना कि उसके जबर की वजह से। नाउज़ुबिल्लाह, जबर तो उसका है ही नहीं। बात समझ में आ गई? तो ये जबर की वजह से नहीं है कि कोई ये समझे कि जी अब जैसे दर्स हो रहा है ना, अब इस दर्स के अंदर शुरू से बाज़ लोग आए हुए हैं, ठीक है। बाज़ लोग क्या होगा कि कुछ अभी आ रहे हैं, कुछ अभी आ जाएंगे। अब ये दर्स पूरा किसे समझ में आएगा? जो शुरू से आया बैठा है। दरमियान वाली किस्त और उससे अगला हिस्सा वो नहीं समझ में, वो उसको नहीं आएगा समझ में पहले वाला हिस्सा जिसने दरमियान से या उससे सुना है। बिल्कुल इसी तरह ही ये बात जो फरमाई गई है ना, ये बात दरमियान की है, शुरू की नहीं है कि अमल उनके लिखे गए, उन्होंने करने ही करने हैं, ये दरमियान की बात है। और तकदीर उनकी लिखी जा चुकी है, ये इससे अगली बात है। इससे पिछली बात क्या है जिसकी और हदीसें तायीद कर रही हैं और आइमा मुहद्दिसीन के अक़वाल के मुताबिक है, वो ये है कि अल्लाह ने खुद ब खुद जबर से नहीं लिख दिया था, बल्कि बंदे की खसलत पता थी। उसका ये पता था कि ये आमाल इसने ये करने हैं, उसने अपने इल्म को लिखा, उसका नाम तकदीर है। लिहाजा अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जी मैंने जो कत्ल किया, कोई कातिल नहीं कह सकता कि मैंने जो कत्ल किया मैंने क्या जुर्म किया, क्योंकि अल्लाह ने मेरे मुकद्दर पे लिखा था लिहाजा मैंने कत्ल कर दिया, लिहाजा अल्लाह के लिखे हुए पे जो हुआ मेरे से तो मैं तो उसमें मजबूर हूँ, लिहाजा मेरा जुर्म तो कोई नहीं, मुझे क्यों फांसी देते हो। अब ये बात नहीं होगी, ठीक है ना। अगर ये बात इस तरह से होती तो इस्लामी तारीख़ में ज़िना की, कत्ल की, चोरी की सज़ाएँ तो ना हुई होती। यह मैं अपनी बात की दलील पेश कर रहा हूँ आपको, बहुत भारी दलील है। अगर इस्लामी तारीख़, रिवायात व अहादीस उठाएं, उनमें सबसे पहले रिवायात व अहादीस, किताबुल्लाह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, उनमें अगर चोरी की सज़ाएँ मौजूद हैं, उनमें अगर कत्ल की सज़ा मौजूद है, उनमें अगर ज़िना की सज़ा की इक़साम मौजूद हैं, तो मेरे दोस्तों फिर साबित होता है कि तकदीर जबर पर मुश्तमिल नहीं है, इल्म इलाही पर मुश्तमिल है। जुमला समझ में आ गया? तकदीर जबर पर मुश्तमिल नहीं बल्कि इल्म इलाही पर मुश्तमिल है। तो लिहाजा ये हदीस की बात जो है ना, ये दरमियान वाला हिस्सा है तकरीर तकदीर का। तकरीर तकदीर, बात समझ रहे हैं? जैसे पूरी एक तकरीर होती है, पूरी अहादीस को इकट्ठा कर लें जो तकदीर के बारे में है, तो ये समझ लें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी तकरीर है। इस पूरी तकरीर का ये हिस्सा दरमियान का हिस्सा है, ना कि शुरू का हिस्सा, ठीक है ना जी।
اس تقریر تقدیر کا یہ درمیانی حصہ ہے، اور شروع کا حصہ میں نے اب آپ کو بیان کر دیا، تو اب یہ پورا درس آپ کے سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہٰذا تقدیر کیا ہے؟ تقدیر علم الہی کی وجہ سے ہے، لکھا ہوا علم الہی کی وجہ سے ہے، جبر کی وجہ سے نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، نئے دوستوں کو جگہ دیں، درود پاک بھی پڑھیں۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ تو لہٰذا حدیث کے اس جملے کی وجہ سے، یا حدیث کے اس جملے کا، میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں وہ احادیث سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے حدیث کا ایک جملہ اٹھاتے ہیں، اگلے بندے کے سامنے اس کو پیش کر دیتے ہیں، یا اس جملے کو عوام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، یا اس جملے کے اسٹیکر بنا کر دکانوں پر، دروازوں پر، گلیوں میں لگا دیتے ہیں، اور وہ پڑھنے والے بیچارے جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں، نہ اگلی بات کا پتہ سیاق و سباق کا کہ شروع میں کیا کہا گیا، اس جملے کے بعد میں کیا آیا، نہ وہ جملہ لگا دیا۔ جیسے میں آپ کو مثال دوں تو بچپن میں میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، ایک مرتبہ بہت چھوٹا تھا، اتنا شعور تھا نہیں، تو جناب ایک دکان پہ گیا، تو اسی طرح حدیث کا ایک ٹکڑا نکال کے نا، جیسے اب اس ٹکڑے کو کوئی نکال لے تو کتنے لوگوں کو گمراہ کر سکے گا وہ۔ اب وہ بیچارے مشکوات شریف میں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے اس حدیث کو، یا مسلم شریف میں جہاں پہلے یہ بیان ہوئی ہے رواہ مسلم، یہ مسلم شریف میں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے اسے۔ اب وہ ٹکڑا دیکھ کے بیچاروں کے سینے ہل جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہاں پہ اسی طرح ایک حدیث کا ٹکڑا لگایا ہوا تھا، وہ ٹکڑا کیا تھا؟ تعویذ لٹکانا شرک ہے۔ میں اس کو، چونکہ میں بہت چھوٹا بچہ تھا، ٹھیک ہے نا، میری ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، اب اس جملے کو دیکھ کر میں تو ہو گیا پریشان، بھئی یہ کیا ہے؟ اب جناب جو ہے وہ کئی دن مجھے یہ پریشانی لاحق رہی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جن اسٹیکروں کو دیکھ کر انسان کا ایمان مضبوط ہو اور انسان کے دل میں سکون پیدا ہو وہ اچھے ہیں، اور جو جناب جو ہے جن کو دیکھ کر انسان کا یقین متزلزل ہو جائے اور انسان کو بے چینی اور بے قلی پیدا ہو جائے وہ اچھے ہیں؟ آپ بتائیں رحمان کی طرف سے کون سے؟ اور اس حدیث کے ٹکڑے کو شیطان کے لیے استعمال کر لیا، وہ کس کی طرف سے؟ شیطان کی بات ہمیشہ بندے کو پریشان کرتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور وہ شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ جو علماء محبت نہیں رکھتے، قرآن و احادیث کے ذریعے ان کے ساتھ کھیلتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ میں نے بڑی بات کر دی ہے، یہ بڑا جملہ آپ کو دے دیا ہے، حقیقت حال کے بالکل قریب پہنچا دیا۔ وہ ان کے ساتھ کھیلتا ہے اور بعضوں کے ساتھ ننگا ناچ ناچتا ہے اور ان کو بھی نچا دیتا ہے، کیونکہ جب محبت نہیں ہوتی تو قرآن و حدیث کی بات کے اندر بات نہیں سمجھ میں آتی جو حقیقت میں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب ترجمے کیے جائیں، اس حدیث کو پڑھایا جائے تو اس میں احترام نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے، اب اس بات سے سمجھ لیں، یہی وجہ ہے کہ اکثر بے احترامی کے جملے آپ کو ایسے لوگوں سے سننے کو ملیں گے۔ جیسے ابھی حال ہی میں ایک کراچی کے بندے نے، اسے عالم تو نہ کہا جائے، اس بندے نے جو جملہ بولا، تنقیص شان میں نعوذ باللہ کی حضور کے بھی اور قرآن کی بھی گستاخی کی، حضور کی بھی گستاخی اور قرآن کی بھی گستاخی کی اس نے۔ یہ ایسی چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ ایسے لوگوں کے ساتھ نا شیطان جو ہے وہ کھیلتا ہے، قرآن اور احادیث کو لے کر کے نا، ہاں اس آیت کا یہ مطلب ہے، عربی لغت میں یوں لکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ معنی جو احادیث کے مطابق کرنے چاہیے، پیغمبروں کی حرمت کے مطابق کرنے چاہیے، پیغمبروں کی معصومیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنے چاہیے، وہ ان کو نہیں کرنے دیتا، بلکہ پتہ کون سے معنی کراتا ہے؟ جو لغت کے مطابق ہوں۔ بھائی قرآن کے جب معنی کیے جائیں گے تو حدیث کے مطابق کیے جائیں گے، دین کے اصولوں کے مطابق کیے جائیں گے۔ قرآن کے معنی اور اس کے جناب جو ہے تفسیر اور ترجمہ یہ حدیث کے مطابق اور اقوال عامہ محدثین کے مطابق ہوگی، نہ کہ عربی لغت کے مطابق۔ بات آپ کے سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے نا۔ اب جو لغت کی باتیں کرتے ہیں، جو احترام کی باتیں نہیں کرتے، تو ان کے ساتھ شیطان ہی تو کھیل رہا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو اس لیے میرے دوستو پھر شیطان جو ہے نا کھیلتا ہے ان کے ساتھ، ننگا ناچ ناچتا ہے۔ تو قرآن و احادیث کو سمجھنے سے پہلے انسان کے اندر انبیاء کا، اللہ کا، اس کے انبیاء کا، رسولوں کا، حضور کے صحابہ کا، حضور کے اہل بیت کا، تابعین تبع تابعین اور اللہ والوں کا ادب ہونا یہ ضروری ہے۔ وگرنہ جہاں پر میرے دوستو ادب نہیں ہوتا، پھر شیطان جو ہے وہ کھیلتا ہے ان سے، آیتیں بھی ان کو پڑھ کے سناتا ہے، پھر ان کے ساتھ کھیلتا بھی ہے۔
حدیث کے جملے بھی جو ہیں ان کے ساتھ پھر اٹکل پچو کرا کے رد و بدل کرا کے تو میرے دوستو احادیث کے جملوں کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ جملہ تو حدیث کا تھا لیکن ہوا شیطانی مقصد کے لیے استعمال. تعویذ لٹکانا شرک ہے. میں کتنے دن بے قرار رہا, بالآخر کئی کتابوں کو میں نے کھولا, میرے رب کی خاص کرم نوازی ہوئی. اب بچہ ایک کتابیں کھولنے لگ جائے اس کو تو مل لیا جواب. کتابیں بھی پھر آپ کو پتا بچہ چھوٹا سا اور کتاب میں اتنی موٹی موٹی ہوں. یہ دیکھو میرے رب تعالیٰ کا خاص عنایت اور حضور کی نظر رحمت تھی. میں نے ایک کتاب کھولی نا تو اس میں وہی روایت نکل آئی جس میں سے ٹکڑا اٹھایا گیا تھا. اب بتاؤ میری عمر اس وقت دیکھ لو, یا مجھے کیا آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ میں کون سی کتاب کھولوں. مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا, بس یوں ہی الٹے سیدھے ہاتھ مار کے کبھی یہ کھول کے دیکھ رہا ہوں کبھی وہ کھول کے دیکھ رہا ہوں. یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے جیسے رات کے اندھیرے میں کوئی بندہ کسی منزل پر جا رہا ہو, راستے میں اس کی سواری جو ہے وہ پنچر ہو جائے اور وہ بیچارہ اندھیرے میں ڈھونڈ رہا ہو کوئی جگہ, میں جاؤں کہاں. ٹھیک ہے نا جی. یا سواری نہ بھی ہو تو بندہ اب اسے راستہ ہی نہ پتا ہو, کبھی ایک گلی میں جا کر دیکھ لے شاید منزل پہ پہنچ جاؤں, کبھی دوسری گلی میں, تو وہ منزل پہ پہنچے گا بھائی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر پہنچانے والا پہنچا دے تو بغیر گلی کے بھی منزل پہ پہنچ جائے گا, کوئی آ کے اٹھا کے بھی پہنچا دے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو بس اسی طرح ہوا, میرے رب کا خاص کرم اور میرے محبوب کی نظر رحمت ہوئی علیہ الصلاۃ والسلام. میں نے کتاب کھولی تو اس کے اندر وہی روایت نکل آئی, اور وہ روایت تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت. ٹھیک ہے نا, جس میں سے ٹکڑا اٹھایا تھا. تو اب کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود, اللہ تعالیٰ نے میرا دل جو مطمئن کرنا تھا وہ روایت پوری آ گئی سامنے. پتہ لگا کسی شیطان نے شیطانی کی تھی اس حدیث کے ساتھ اور یہ ٹکڑا اٹھایا تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود, وہ روایت کیا ہے, جب گھر میں داخل ہوئے تو اپنی بیوی کو دیکھا کہ ان کے گلے کے اندر کوئی تعویذ ہے یا دھاگا ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہے, مطلب جس پہ دم کیا جائے, وہ دھاگا بھی ہو سکتا ہے تعویذ بھی ہو سکتا ہے. تو کوئی چیز ان کے گلے میں ایسی موجود ہے. تو آپ نے فرمایا یہ تم کس کے پاس سے لائی ہو؟ تو اس نے کہا ایک کاہن سے پڑھوا کے لائی ہوں. کس سے؟ کاہن سے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں تو یہ آتا ہے کسی نے کسی کاہن یا نجومی کی تصدیق کی, اس نے قرآن کا انکار کیا. کیونکہ یہ کاہن لوگ جو اٹکل پچو کا حساب رکھتے ہیں, جو منتر پڑھتے ہیں, دم وغیرہ کرتے ہیں منتر پڑھ کے, تو اس نے منتر پڑھ کے اس تعویذ یا دھاگے پہ دم کیا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ نے کیا کیا کہ وہ تعویذ تھا یا دھاگا کچھ بھی تھا, آپ نے اپنی بیوی کے گلے میں سے اس کو کھینچ لیا, کھینچ کے اس کو ٹکڑے کر دیے. یا تعویذ تھا تو پھاڑ دیا, اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایسا تعویذ لٹکانا شرک ہے. ٹھیک ہے. اب اس بدبخت نے آگے پیچھے کا کچھ نہ بیان کیا, خالی لکھ دیا تعویذ لٹکانا شرک ہے. اب یہ دیکھو یہ کتنا بڑا شیطانی کام ہے کہ اس نے اگر مطلقاً یہ لکھ دیا ہے تو اس میں تو وہ تعویذات بھی آ گئی جن میں آیات قرآنی لکھی ہوتی ہیں. اگر آیات قرآنی کو کوئی بندہ جو ہے اس کو لٹکانے کے عمل کو شرک کہہ رہا ہے تو وہ خود کتنے بڑے کفر میں جا پڑا. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ تو کوئی فنڈ والے شیاطین جو ہے نا جی, جو فنڈنگ کر کے اکٹھے کیے ہوتے ہیں, وہ ایسے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے احادیث کے جز کو اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرنا, اور یاد رکھیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے, اس کا کتنا بڑا عذاب ہے. یاد رکھیں جو ایسا کرتا ہے نا, جتنے لوگ اس بات سے گمراہ ہو کر, اس گمراہ کرنے والے کی بات سے گمراہ ہو کر اس کی گمراہی پہ چلیں گے, ان سب کو سنگل سنگل گناہ ملے گا, ایک ایک گناہ. کلہ ہے تو گناہ کبیرہ, لیکن کلے کلے کو الگ الگ گناہ. ٹھیک ہے. اور وہ جو جتنے بھی قیامت تک آئیں گے انہوں نے اس بات پہ عمل کیا, اس کی غلط بات پہ, ان سب کو سنگل سنگل گناہ ساروں کو. لیکن جس نے وہ کام شروع کرایا نا, اور ائمہ محدثین کے قول چھڑوا کر اور اپنا قول دیا اور ان کو گمراہ کیا, تو اس گمراہ کرنے والے کو ساروں سے دگنا عذاب ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. ان کو سنگل سنگل گناہ کا سمجھ لو, سنگل سنگل عذاب, اس کو ساروں کے برابر گناہ کر کے پھر اس کو ڈبل کر کے پھر اس کو عذاب دیا جائے گا. تو ایسے لوگ اپنی آخرت بچائیں, توبہ کریں ایسی چیزوں سے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے محبت کرنے لگ جائیں, حضرت امام احمد بن حنبل اور دوسرے بزرگوں سے محبت کرنے لگ جائیں, تو اگر محبت پیدا ہو گئی تو اعتراض تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. کم از کم اگر محبت نہیں کرتے تو یہ ہاتھ باندھ رہا ہوں اللہ کا واسطہ, کم از کم انہیں اپنے سے بہتر ہی جان لو.
اگر کم از کم انہیں اپنے سے بہتر ہی جان لو گے تو تمہیں ان کا قول بہتر نظر آنے لگ جائے گا اپنی بات کے مقابلے پہ، ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی ان کی قدر تو وہی کرے گا کہ جس کو اللہ نے علم عطا کیا ہوگا، لیکن کم از کم بے علم لوگ بھی، اس قسم کے گمراہ لوگ بھی یہ سمجھ لیں کہ یار ہمیں نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، کم از کم ہمارے سے بہتر ہی، یا اتنا ہی سمجھ لو یار۔ حالانکہ یہ بات بہت بری بات ہے، اچھی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ورنہ ان کا مقام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام، اللہ اکبر، جن کے بارے میں حضور کی حدیث ہے کہ اگر علم اوج ثریا پر بھی ہوا تو وہ توڑ کر لائے گا، وہاں سے بھی علم حاصل کر کے لے آئے گا، ہیں جی، اور حضور کے روضے پر حاضر ہوں اور جا کر عرض کریں السلام علیکم یا سید المرسلین، تو قبر مبارک سے واپس جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نہ جو صرف اولیاء کا امام ہے بلکہ میرے غوث اعظم کا بھی امام ہے، جو میرے غوث اعظم کا بھی امام ہے، وہ امام اولیاء اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، ساتھ ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ تشریف فرما ہیں، تو میں نے عرض کیا، میں نے حضور کی قدم بوسی کی اور حضور سے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بزرگ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی بن عثمان حجویری، یہ تیرا اور تیرے دیار والوں کا امام ہے نعمان بن ثابت ابو حنیفہ، ٹھیک ہے نا، جن کی اتنی فضیلتیں ہوں۔ تو یہ بات تو کوئی بات ہی نہیں ہے جو میں نے کی، لیکن کم از کم چلو یار اتنا تو سمجھ لو، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ہم سے بہتر تھے، ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، اگر اتنا ہی مان لو تم، ٹھیک ہے نا جی، تو اپنی بات کو پیچھے رکھ لو، ان کی بات کو آگے رکھ لو، کم از کم اتنا ہی کر لو یار، ورنہ ان کی تو فضیلتیں بہت ہیں، ان کے مقام کو سمجھنا تو ہم لوگوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم تو ان کے علم کے قدم تک نہیں پہنچ سکتے، ان کا سر کہاں ہوگا علم کا ہمیں معلوم نہیں، ہم تو ان کے علم کے قدم تک نہیں پہنچ سکتے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستوں ہم لوگ ائمہ کے اقوال کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی پہ عمل کرتے ہیں، اگرچہ احادیث میں کچھ بھی لکھا ہے، قرآن میں کچھ بھی لکھا ہے، اس کو انہوں نے زیادہ سمجھا ہے اور انہوں نے جو ہمیں دے دیا ہے نکال کے نچوڑ، ہم اسی پہ عمل کریں گے، لہٰذا تقدیر کا نچوڑ یہی ہے جو آپ کو بتا دیا۔ بات آپ کے سمجھ میں آ چکی؟ تو پھر اس کے بعد میں اگلی بات جو بالکل مختصر ہے اسی سے ملتی ہوئی، وہ یہ ہے کہ حضور نے پھر آیہ مبارکہ کا حصہ تلاوت فرمایا اور فرمایا کہ اس بات کی تائید اللہ کی کتاب میں بھی موجود ہے، قسم ہے جان کی اور اسے درست فرمانے کی اور اس کی کہ جس کے دل میں ڈال دی بدکاری و پرہیزگاری۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ازل سے تھا کہ جس بندے کو میں پیدا کروں گا اس کے دل میں اس کی خصلتوں کے مطابق آیا پرہیزگاری ہوگی یا بدکاری ہوگی، پرہیزگاری ہوگی یا بدکاری ہوگی۔ وہ بدکار ہوگا تو دیندار ہو کر بھی دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر وہ پرہیزگار ہوگا تو دنیا دار ہو کر بھی دین کی حقیقت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرے گا۔ تو میرے دوستو اس حدیث کو ہم نے سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے دوست آئے سب کے مسائل پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔